ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل۔ علم تری کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف کیسا، فعل ربک کر دیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک۔ علم یجعل، کیا اس نے نہیں کر دیا، کیدہم ان کی تدبیر، فی تضلیل گمراہی میں، بیکار۔ وارسل علیہم، اور بھیجے ان پر، طیرن ابابیل پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم پھینکتے تھے، بحجارۃ من سجیل پتھر کی کینکریاں، فجعلہم کعصف مأکول پس ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی مانند۔ علم تری کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا، فعل ربک کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک۔ علم یجعل، کیا نہیں کر دیا، کیدہم ان کی تدبیر، فی تضلیل بیکار۔ وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل پھینکتے تھے ان پر پتھر کی کینکریاں، فجعلہم کعصف مأکول پس ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی مانند۔ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ایک بہت خوبصورت گرجا بنایا کہ یہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ خانہ کعبہ کو بڑا تعظیم کرتے ہیں، اس میں یہ حج کرتے ہیں، تو اس نے یہ سوچ کر بنایا کہ یہ ادھر ہی آ کے نا اس میں بھی عبادت کریں، اس کو بھی ویسا ہی درجہ دیں۔ لیکن کسی بندے نے نا رات کے وقت جا کے نا اس میں پخانہ کر دیا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور قریش والوں کا ہی کام ہے، ان کو جو نا اپنے خانہ کعبہ کے مقابلے میں یہ جو نا گرجا یہ شاید ایک آنکھ نہیں پاتا۔ اس نے سوچا کہ میں نے نا ان کو سبق سکھانا ہے، اور اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ میں نے خانہ کعبہ کو نا نعوذ باللہ تباہ و برباد کر کے چھوڑنا ہے۔ اس کے پاس ایک ہاتھی تھا بہت بڑا، اس کا نام محمود تھا، اور بھی اس نے 8-10 ہاتھی ساتھ لیے، اور ایک بہت بڑا لشکر لے کے تو اس نے نا ادھر جانا شروع کر دیا کہ میں خانہ کعبہ کو جا کے گرا کے اپنا جو نا یہ بدلہ بھی لوں گا، اور لوگوں کو بھی بتا دوں گا کہ جی کہ یہ میرے گرجے کے ساتھ جو انہوں نے یہ سلوک کیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ راستے میں اس نے جو بھی اس کو ملا، جس نے بھی اس کے ساتھ جنگ کی کوشش کی، اس نے اس کو جو نا تباہ و برباد کیا، یا قتل کر دیا یا قید کر لیا، اور ساتھ لے کے وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہی گیا۔ اب راستے میں کئی بندوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی قریش والوں نے، لیکن وہ ناکام رہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور ادھر جا کے اس نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں، میں نے خانہ کعبہ کو جو ہے نا تباہ و برباد کرنا ہے، جو میرے سامنے آئے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور میں نے اپنی جو ہے نا جو قسم کھائی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کو تباہ کرنا ہے، میں نے وہ کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ اب اس کے جو کماندار تھے، اس کے لشکر کے لوگ تھے، انہوں نے ارد گرد سے جو بھی جانور ادھر چل رہے تھے وہ سارے جو ہے نا وہ پکڑ لیے۔ اب اس میں عبد المطلب جو ہے نا ان کے بھی 200 کے قریب اونٹ تھے، وہ جب اس کے دربار میں آئے اس کی بات کرنے، تو ان کی شکل و صورت ڈیل ڈول دیکھ کے نا تو ابرہہ جو ہے نا وہ ایسے جیسے مؤدب ہو جاتا ہے، اپنا تخت چھوڑ کے ان کے پاس آ کے فرش پہ بیٹھ گیا، اور ترجمان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو اس نے فوراً ہی جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ کی شکل و صورت دیکھ کر مجھ پر ایک جو رعب اور ہیبت طاری ہو گئی تھی، آپ کے کلام سے وہ جاتی رہی ہے۔ آپ کو اپنے دین کی اور اپنے خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں،
اور آپ نے اونٹوں کی بات شروع کر دی ہے۔ عبد المطلب نے اسے کہا، اے بادشاہ، اے ابرہہ، یہ یاد رکھ، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کی فکر کر رہا ہوں، اور گھر جس کا ہے خانہ کعبہ، اس کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی وہ حفاظت بھی کرے گا اور تجھ سے بھی بچائے گا۔ تو وہ یہ کہہ کے تو آ گئے، اس نے ان کے اونٹ تو واپس کر دیے، لیکن جو ہے نا اس نے اپنے بچے ان کو کہا کہ تیاری کرو، کل صبح ہم نے نا ان پر حملہ کر دینا ہے۔ اب ادھر اس نے جو اس کے لوگ پکڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بندے نے محمود ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو جدھر سے آیا ہے ادھر ہی واپس چلا جا، تجھے پتہ نہیں تو کس سرزمین میں آ گیا ہے، اور تیرا ادھر کوئی کام نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھ جا۔ تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے جو نا لشکریوں نے بڑا اس کو مارا، بڑا اسے تلواروں سے، نیزوں سے بہت اس کو زخمی کیا، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں۔ وہ ہاتھی جو ہے نا اس کو کسی اور طرف چلاتے تھے، وہ ادھر اٹھ کے چل پڑتا تھا۔ خانہ کعبہ کی طرف جاتے تھے، ادھر وہ جاتا ہی نہیں تھا، وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد جب ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ کیا کریں، کہ ان کے اوپر نا جھنڈ کے جھنڈ جو ہے نا ابابیلیں آ گئیں، جن میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں انہوں نے چونچ میں بھی اور پنجوں میں بھی، اور انہوں نے اس پہ گرانی شروع کر دی۔ تیز ہوا بھی چلتی تھی، آندھی بھی آ گئی، اس سے بھی مٹی گرد و غبار سب کچھ لشکریوں کے جو نا آنکھوں میں ہر چیز ان کے خلاف گئی۔ اور یہ جب کنکریاں پڑیں تو یہ جس جگہ پہ بھی ہے تو چھوٹی سی کنکری تھی، لیکن جسم کے جس حصے پہ پڑی نا اس نے وہ حصے ان کا اڑا کے رکھ دیا، اور ان کے وہ حصے کٹ گئے۔ جیسے کسی کے بازو پہ لگا تو بازو کٹ گیا، کسی کے سر پہ لگی تو اس کا سر جو ہے نا وہ کٹ گیا۔ تو سارا لشکر جو ہے نا ان کا وہ ایسے ہی برباد ہو گیا۔ خود ابرہہ کا یہ حال تھا کہ اس کے نا جسم کے سارے اعضاء جڑ گئے تھے، صرف ایک گوشت کا لوتھڑا رہ گیا ہوا تھا۔ اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو وہ اپنے ملک میں جا کے تو بڑی عبرتناک حالت میں تڑپ تڑپ کے مرا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی سارا کچھ بیان کیا ہے، اور اپنی رحمت اور اپنی وہ دکھائی ہے کہ میری طاقت کیا ہے، کہ یہ جو ہاتھی والے آئے تھے اپنے آپ کو بڑا وہ مانتے تھے کہ ہم نے یہ تباہ و برباد کر دینا ہے، اللہ نے ان کی ساری چالیں برباد کر دیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چال خراب ہو گئی، ان کو پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، جو اور جنہوں نے وہ کنکریاں جو ہے نا ان کو ماریں، اور اس کے ساتھ وہ تباہ و برباد ہو گئے اور کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ اس کے لیے دوسروں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہی ہوگا۔ اللہ ہی کی چال جو ہے نا کامیاب ہے، اور اللہ ہی نے کامیاب و کامران ہونا ہے، اور دوسرے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شیطان ہیں، اس کے خلاف چلنے والے ہیں، انہوں نے ایسے ہی تباہ و برباد ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم اللہ ہی کے لیے زندہ رہیں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی سے ہی مدد مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔